بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، من المصلحت جو فائدہ ہے، فی استخلاف آدم حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں، وَأَنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمُ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِي، اور ان کی اولاد میں تابعدار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی ہوں گے، فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان انصاف ظاہر ہوگا۔ انصاف تو تب ہو سکتا ہے کہ مطیع کو انعام دیا جائے اور نافرمان کو سزا دی جائے، تو اس کے لیے خلیفہ چاہیے۔ فقالوا لن يخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا، تو فرشتوں نے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا نہیں کریں گے جو ہم سے زیادہ معزز اور اشرف ہو۔ یہ اسرائیلی روایت حدیث میں یہ ثابت نہیں۔ ولا اعلم، اور ہم سے کوئی اعلم نہیں ہوگا، لسبقنا لہو، کیونکہ ہم پہلے پیدا ہوئے ہیں لہو مخلوق سے، دوسری مخلوقات سے، ورؤیتنا ما لم یرہ، اور ہم نے وہی دیکھا جو دوسرے نے نہیں دیکھا، مخلوق نے نہیں دیکھا اور ہم نے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا من ادیم الارض، زمین کی سطح سے، زمین کے اوپر والے حصے سے۔ ادیم چمڑے کو کہتے ہیں، چمڑا کا مطلب اوپر والا حصہ، اے من وجہہا، زمین کی سطح، وَأَنْ قَبَضَ مِنْهَا قبضة من جمیع الوانہا، اس لیے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا قبضتاً ایک مٹھی، من جمیع الوانہا، زمین کی تمام قسموں سے، زمین کے تمام اقسام، احمر، ابیض، اسود، سہل، نرم، سخت، تو سب حضرت آدم علیہ السلام ان سے بنے۔ اس لیے ان کی اولاد میں کچھ لوگ سخت ہے، کچھ نرم ہے، کچھ کالے ہے، کچھ سفید ہے، کچھ احمر ہے، کچھ اسور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا میں آپ میں سے ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو تابعداری کرے تو جنت میں، جو تابعداری معصیت کرے اور نافرمانی کرے تو نار میں۔ تو زمین رونے لگی کہ جو مجھ سے پیدا ہو وہ نار میں جائیں گے۔ زمین اتنی روئی کہ زمین کے چشمے جاری ہو گئے، زمین کے اندر میں سے چشمے جاری ہو گئے آنسوں کے۔ اسی کو کہتے اسرائیلی روایت۔ وعجنت بالمیاہ المختلفۃ، اور مختلف پانی سے اس کو گوندا گیا۔ عجن کا مطلب گوندنا۔ وسواہ، اور اللہ تعالیٰ نے برابر کیا۔ ونفخ فیہ الروح، اور جسد کے اندر روح پھونکی۔ فصار حیوانا حساسا، تو بن گئے حضرت آدم علیہ السلام یا جسد حیوانا جاندار، حساسا شعور اور احساس والا۔ حیوان کے معنی جانور نہیں ہے، حیوان کے معنی جاندار ہے۔ جو دواب کا لفظ ہے وہ اس کے معنی جانور ہے، حیوان کے معنی لغت میں جاندار۔ بعد ان کان جمادا، اس کے بعد کہ وہ جمادن بے حس تھا، اور اس کے بعد کہ وہ بے شعور تھا، ان میں شعور موجود نہیں تھا۔ کہاں گئے تھے؟ ہاں کیا پتا؟ اچھا ڈاکٹر۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة،
حضرت آدم علیہ السلام کو اب فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے. جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ اعلیٰ اور اعلم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے الاسماء کلہا، تمام چیزوں کی خصوصیات اور فوائد. اسماء کے معنی خصوصیات ہے اور صفات، جیسے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کی اسماء ہے یعنی صفات ہے. علیم صفت ہے، کریم صفت ہے، دیان صفت ہے، قدیر صفت ہے، منتقم صفت ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، خصوصیات ہے. تو اسماء کے ایک معنی نام آتا ہے، ایک معنی خصوصیات اور صفات. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفات اور خصوصیات سکھائے. ہے اسماء المسمیات، یعنی جو چیزیں ہیں، مسمیات کے معنی چیزیں، ان کے نام اور خصوصیات. نام مقصود نہیں ہے، نام سے کیا بنتا ہے؟ خصوصیات اور صفات. مثال کے طور پر لڑکی کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی میں شہوت ہو اور خوبصورت لڑکی سامنے آ جائے تو نکاح کے بعد اس سے اپنا کام پورا کر لو، اور جب نطفہ نکلے گا تو آپ کو سکون محسوس ہو جائے گا. یہ لڑکی ہے. لڑکی سامنے نہیں کی تھی بس تاکہ فرشتے اچھی طرح ملامت ہو جائیں. اور ٹھنڈا شربت کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی کو شدید پیاس لگ جائے تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اچھی طرح ٹھنڈا شربت پی لے اور دل کو ٹھنڈا کرے اور پیاس کو بجھائے. یہ بتایا. بریانی کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی کو بھوک لگی ہو اور چاول کے اندر گوشت وغیرہ ڈالا جائے اور اس کی خوشبو پھیل جائے تو پھر اس کو کھانے کے بعد بھوک ختم ہو جاتی ہے. یہ چیزیں ان کو بتائیں. ہم بستری اس کو کہتے ہیں، فلان چیز اس کو کہتے ہیں، فلان اس کو کہتے ہیں. سایہ اس کو کہتے ہیں جب آدمی اچھی طرح گرمی میں جل رہا ہو اور گرمی ہو رہی ہو اور پھر ٹھنڈے سائے میں آ کر سکون کی سانس لے لے تو اس کو کہتے ہیں سایہ. یہ ان کو بتایا. سایہ بھی نہیں دکھایا، لڑکی بھی نہیں دکھائی، ٹھنڈا شربت بھی نہیں بتایا، صرف خصوصیات بتائی. اے اسماء المسمیات کلہا، کلہا کا مطلب ضرورت کی تمام چیزیں. یہ نہیں کہ ہاں تمام چیزیں جو کائنات میں ہے، ضرورت کی تمام چیزیں. جیسے وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے سلطان سکندر کو ضرورت کی ہر چیز دی تھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس ہر چیز تھی. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور بلقیس کو ہر چیز ملی تھی، یعنی ضرورت اور حکومت کی ہر چیز. یہ مطلب نہیں کہ کائنات کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی. لیکن مصنف کہتے ہیں ہر چیز، حتی القصعۃ والقصیعۃ، یہاں تک کہ یہ کاسا ہے اور یہ چھوٹا کھاسا ہے. قصعہ کا مطلب کٹورا اور قصیعہ کا مطلب چھوٹا کٹورا، بڑا پیالہ چھوٹا پیالہ. والفسوۃ والفسیۃ، اور بغیر آواز کی جو ریح نکلتی ہے فسوہ، پھس کی. والفسیۃ، اور جو تھوڑی سی ہوا نکل جائے. فسیہ کا مطلب تھوڑی سی روح، فسوتن کے معنی زیادہ، اور ذرات کے معنی وہ ہے کہ جو اچھی طرح میوزک بج جائے اس کو ذرات کہتے ہیں. والمغرفۃ، اور چمچہ. یہ مصنف نے فرمایا، ورنہ اصل مطلب یہ ہے کہ ان کو ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کی خصوصیات اور ان سب کی صفات بتائی. بأن القى في قلبه علمها، ان کے دل میں ان کا علم ڈالا یا بہرحال اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا، صفات بیان کی. ثم عرضهم على الملائکۃ،
پھر فرشتوں کے اوپر ان چیزوں کو پیش کیا. دیکھو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف خصوصیات اور صفات بتائی گئی، چیزیں سامنے نہیں کی. چیزیں سامنے ہو یا نہ ہو، ایک آدمی نے لڑکی کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن جب اس کے اندر شہوت ہے اور لڑکی سامنے آ جائے تو وہ کہے گا کام پورا کرنا چاہیے، اگرچہ پہلی لڑکی نہیں دیکھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے چیزوں کو نہیں رکھا، صرف صفات اور خصوصیات بیان کی، اور فرشتوں کے سامنے خصوصیات کیا چیزیں رکھی. دیکھو یہ لڑکی ہے، یہ بریانی ہے، یہ ہے. پھر ان کو ہٹا دیا گیا اور پھر ان سے پوچھا گیا لڑکی کس کام کے لیے ہے، ان کو معلوم، وہ بھول گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا دیکھیے ہم نے فرشتوں کی مدد کی، ان کو پرچہ بتایا، ان کو ہم نے چیزیں بھی بتائی اور خصوصیات بھی بتائی. آپ کو چیزیں نہیں بتائی اور خصوصیات بتائی، آپ بتلا دیجیے لڑکی کس کام کی. انہوں نے فر بتا دیا لڑکی سے یہ کام کیا جاتا ہے. اچھا ٹھنڈا شربت اس کے کس کام کے لیے ہے؟ آدم علیہ السلام نے فر بتایا، جب آدمی کو پیاس لگ جائے شربت پی لے دل ٹھنڈا ہو جائے. تو آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی زیادہ مدد کی، ان کو پرچے کا کچھ حصہ بتایا، پھر بھی وہ ناکام ہو گئے. آدم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں بتایا، پھر بھی وہ کامیاب ہو گئے. اس لیے وہ خلافت کے زیادہ مستحق بن گئے اور علم کی وجہ سے اونچی ہو گئے. کہتے ہیں ثم عرضهم، پھر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ان چیزوں کو. تو عرضهم کیوں آیا؟ اشکال ہے کہ ہم تو ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور جو ان پر پیش کی گئی ان میں غیر ذوی العقول بھی بہت تھی. کہتے اس میں عقلاء کو غلبہ دیا اور عرضهم آیا. تغلیب، اس کو تغلیب کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں سے ایک کو غالب کر دیا جائے. جیسے شمس اور قمر کو قمرین کہیں، قمر کو شمس پر غالب کر دیا. اور عمر اور ابو بکر کو عمرین کہتے ہیں، عمر کو ابو بکر پر لفظ میں غالب کر دیا. پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، پس ان سے کہا تبکیتاً، خاموش کرنے کے لیے، یا تبکیتاً امتحان لینے کے لیے. تبکیت یا تبکیتاً ہے یا امتحاناً. انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کی صفات بتا دیجئے، ان چیزوں کی خاصیات بتا دیجئے. اور دیکھو ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو مسمیات بھی سامنے رکھ کر کے بتایا کہ یہ چیز ہے، اس کی کیا خاصیات ہے، اس کی کیا صفات ہے، اس کے کیا حالات ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ نحن احق بالخلافت، یا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اعلم کو پیدا نہیں کرے گا. تو صادقین کے لیے ظرف چاہیے، تو اس ظرف کو دو ظرف بتائے. لا اخلق ایک، احق بالخلافت دو. شرط کا جواب اس پر ماقبل دلالت کرتا ہے، یعنی ان کنتم صادقین فانبئونی باسماء ہؤلاء. قالوا، کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے. یعنی فرشتوں نے اپنے عاجزی کو تسلیم کیا اور فرشتوں نے اپنے فعل ہونے کو تسلیم کیا. سبحانک یعنی سبحنا سبحانک، اس کا فعل محذوف ہوتا ہے وجوباً جب یہ مضاف ہو کاف یا ہو کی طرف. اور سبحانک تنزیہاً لک عن الاعتراض علیک. اب سبحانک کے بعد تنزیہاً کو مقدر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، تو پاکیزگی کا متعلق کیا ہے؟ تو جواب دیا اعتراض سے پاک ہے. یا یہ اللہ تعالی پاک ہے کہ خلیفہ کو عبث بنائے. جس کو خلیفہ بنائیں گے وہ عبث نہیں ہوگا، حکمتوں سے بھرا ہوا ہوگا.
لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ہماری لیے علم نہیں ہے مگر وہ جو آپ نے سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ علم والے ہیں اور بہت حکمت والے ہیں۔ تو انت تاکید ہے کاف کے لیے، انت تاکید ہے کاف کے لیے، کاف اگرچہ ضمیر منصوب ہے اور انت ضمیر مرفوع ہے، لیکن ضمیر مرفوع ضمیر منصوب کے لیے تاکید ہے، اور اگر آپ کہتے کہ تاکید نہیں ہے کیونکہ وہ منصوب ہے یہ مرفوع ہے، تو پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ انت ضمیر فصل ہے، تو ان کے لیے کا اسم ہے اور انت ضمیر فصل ہے، اور العلیم الحکیم انکا کے لیے خبر ہے۔ علیم اور حکیم ہے، تو اگر کوئی کہے علیم اور حکیم تو انسان بھی ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس حکمتیں ہیں، تو فرمایا علیم اور حکیم اللہ تعالیٰ ہے، الذی لا یخرج عن علمہ وحکمتہ شیء، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کی حکمت سے باہر نہیں، بخلاف انسان کے اس کا علم حکمت محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اے آدم علیہ السلام، اب جو آپ فرشتوں کو یہ سب خصوصیات بتا دیں اور صفات بتا دیں جو آپ کو آتی ہے، اے آدم علیہ السلام فرشتوں کو خبر دے دو بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کی صفات، بعض کہتے اللہ تعالیٰ کی صفات مراد ہے، لیکن یہ نہیں ہے، بِأَسْمَائِهِمْ چیزوں کی صفات۔ فَسَمَّى كُلَّ شَيْءٍ بِاسْمِهِ، تو انہوں نے ذکر کیا ہر چیز کو اس کے نام کے ساتھ، اور اس کی حکمت کو ذکر کیا جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حکمت کا مطلب صفات، نام بھی بتائے، اس کا نام یہ ہے، اس کی خاصیات اور صفات یہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی یا عبرانی تھی؟ مشہور یہ ہے کہ ان کی زبان سریانی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد عبرانی زبان شروع ہوئی۔ فلما انبأهم بأسمائهم، پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا ان کو بأسمائهم، ان چیزوں کی صفات اور ان چیزوں کی خاصیات کے بارے میں کہ اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ حالت ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، جب فوائد بتائے، حکمتیں بتائی، صفات بتائی، آسان لفظ ہے فوائد بتائی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا موبخاً، ڈانٹ پلاتی ہوئی، موبخاً ان کو وعید اور ان کو ڈانٹ پلایا یا ان کو خاموش کیا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، ما غاب فیہما، جو آسمان و زمین میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں میں جانتا ہوں، آدم علیہ السلام کی صلاحیتوں کو میں جانتا ہوں۔ تو فرشتوں، جب آپ کو یہ معلوم نہیں کہ لڑکی کی یہ چیز ہے، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ٹھنڈا شربت اور سایہ کیا چیز ہے، تو آپ ان چیزوں کی فیصلے کیسے کریں گے؟ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ظلم ہوا یا انصاف ہوا؟ اس لیے ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے کہ جس کو لوگوں کے حالات کا علم ہو اور چیزوں کی خصوصیات کا علم ہو۔ جب ان کو بتا دیا بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کی صفات، خاصیات اور فوائد، فرمایا میں آسمان و زمین کی غیب کو جانتا ہوں۔ غیب السماوات میں اشکال کا جواب ہے کہ غیب کا مطلب تو غائب ہونا ہے، اور یہاں مقصود غائب ہونا نہیں ہے بلکہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، تو مصنف کہتے ہیں غیب بمعنی ما غاب فیہما، مغیبات کے معنی میں ہے چھپی ہوئی چیزیں۔
اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. جو تم ظاہر کرتے ہو کیا؟ اتجعل فیہا ما یفسد فیہا ویسفک الدماء. وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو. چھپا ہوا کیا ہے؟ کہ تم نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی معزز پیدا نہیں کرے گا. یہ چھپی ہوئی چیز ہے. لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی ہم سے اکرم پیدا نہیں کرے گا. بعض کہتے ہیں ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو آپ نے چھپایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیا شان ہے. محققین فرماتے ہیں کہ تبدون اور تکتمون سے خاص چیز مراد نہیں ہے بلکہ عام مراد ہے. جو انسان اور فرشتے ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. جو انسان اور فرشتے دل میں چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کوئی خاص چیز مراد نہیں ہے کہ تبدون کا کیا مصداق ہے، تکتمون کا کیا مصداق ہے. اب جب حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور فرشتے ناکامیاب ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز میں جلسہ منعقد کیا. دستار بندی کا جلسہ منعقد ہوا. اب دستار بندی کے جلسے میں حضرت آدم علیہ السلام کی دستار بندی ہوئی اور فرشتوں نے ان کے سامنے گارڈ آف آنر پیش کیا. ان کے سامنے اکرام اور تعظیم پیش کیا. دستار بندی اسی کو کہتے ہیں کہ کسی سر پر عمامہ رکھا جائے کہ میں نے ذمہ داری ان کی سپرد کی اور اس پر اعتماد کیا اور اس کو میں نے سردار بنایا، اب تم ان کی تابعداری کرو. تو یہی دستار بندی ہے. دستار بندی کا یہی مقصد ہے. اس لیے کہ اگر عورتوں کے لیے ہو تو ان کی تو دستار بندی نہیں ہوگی، دوپٹہ بندی ہوگی، سکارف بندی ہوگی. تو یہ ہے کہ دستار مقصود نہیں ہے، مقصود اکرام اور تعظیم اور ان کو متبوع اور مقتدی قرار دینا ہے کہ ہم نے ان کو مقتدی بنایا. تو دستار بندی کا جلسہ کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. بعض کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد ہے سجدہ، اگر سجدہ دو قسم کا ہے. ایک سجدہ عبادت ہے جس میں مسجود کو متصرف فی الغیب سمجھا جائے، مسجود کو متصرف سمجھا جائے. اور ایک سجدہ احترام ہے. سجدہ احترام یہ ہے کہ تعظیم کے لیے سجدہ کرے لیکن اس کو متصرف نہ سمجھے. تو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ سجدہ اکرام تھا، سجدہ سلام تھا، نہ کہ سجدہ عبادت، کیونکہ سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے کسی زمانے میں جائز نہیں ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالی کو، لآدم، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا دو. تو اسجدوا للہ الی آدم، سجدہ کرو الی آدم، آدم علیہ السلام کی طرف، اور حضرت آدم کو قبلہ بنا دو. تو آدم کو سجدے کا مطلب جعلہ قبلۃ لا جعلہ مسجودا، جیسے کعبہ مسجود نہیں ہے بلکہ کعبہ جہت سجدہ ہے، اسی طرح کر لو. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو. سجدہ سے مراد ہے سجود انحناء، جیسے بعض لوگ سلام میں ملیشیا والے جھکتے ہیں جو ناجائز ہے. تو اس زمانے میں انحناء جائز تھا، تو ان کے سامنے انحناء کرو، جھکو.
اب اگر کوئی اشکال کرے کہ غیر اللہ کو سجدہ قرآن کریم نے جائز قرار دیا، اسجدوا لآدم، اور خبر واحد اس کو منسوخ کرتی ہے، لو كنت آذن ان يسجد احد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. تو سجدے کی ممانعت خبر واحد سے ثابت ہے، تو خبر واحد نے قرآن کریم کو کیسے منسوخ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو روایت 10 صحابہ سے ثابت ہو اس کو متواتر کہتے ہیں، اور سجدہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ روایت 20 صحابہ سے مروی ہے، تو یہ متواتر ہے. متواتر نے اسجدوا لآدم کو منسوخ کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سجدہ غیر اللہ کو مت کرو، یہ قرآن کریم میں مذکور ہے. قرآن نے قرآن کو منسوخ کیا کہ پرانے زمانے میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا ہے، وہ پرانی بات ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، یہ پرانی بات ہے. نئی بات یہ ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی چیز کو سجدہ نہ کرو، بلکہ سجدہ کرو للہ الذی خلقہن، صرف اور صرف ایک اللہ کو سجدہ کرو جس نے پیدا کیا. تو آپ خبر واحد اور حدیث کے چکر میں پڑ گئے، یہ تو قرآن کریم میں ہے، قرآن نے قرآن کو منسوخ کیا ہے، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے گارڈ آف آنر پیش کریں، اکرام اور تعظیم پیش کر لیں، اور سب فرشتوں کو حکم ہوا. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا. شیطان کا استثناء منقطع ہے. اگر شیطان فرشتوں میں شامل نہ ہو، یعنی شیطان فرشتوں کے اندر داخل نہ ہو، الگ ہو. اور ابلیس کا استثناء متصل ہے، اگر شیطان ان میں داخل ہو اگرچہ ان کی جنس میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ استثناء متصل محققین کی نزدیک وہ ہے جس میں مستثنی منہ میں داخل ہو اگرچہ ان کی جنس میں سے نہ ہو. اس وجہ سے اگر کسی قوم کے ساتھ ہمیشہ گدھا رہتا ہے، حمار، ہمیشہ جب بھی وہ آتے ہیں حمار ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور کوئی کہے جاءنی القوم الا حمارا، تو حمار کا استثناء متصل ہوگا، اس لیے کہ حمار ان کی جنس میں سے نہیں ہے لیکن ان میں داخل ہے. بہرحال متصل ہے یا منقطع ہے وہ اپنی بات ہے، الگ بات ہے. سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا. اگر کوئی اشکال کرے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا اور شیطان فرشتہ نہیں ہے، شیطان فرشتہ نہیں ہے، اس کے 4 دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کان من الجن، جنات میں سے ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے. نمبر 2، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، نار سے پیدا ہے اور فرشتی نور سے پیدا ہے، نہ کہ نار سے. نمبر 3، اس نے معصیت کی، فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. نمبر 4، ابلیس اور شیطان کے لیے ذریت ہے اور فرشتوں کے لیے ذریت نہیں ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دون اللہ، کیا آپ شیطان اور ان کی اولاد کو متصرف سمجھتے ہو؟ تو شیطان کی اولاد ہے. شعبی کسی نے کہا شیطان نے شادی کی ہے، اس نے کہا میں اس کی ولیمے میں حاضر نہیں تھا. پھر شعبی نے کہا یہ تو مذاق کیا میں نے، ان کی شادی ہوئی ہوگی اس لیے کہ قرآن کریم میں اولاد کا ذکر ہے اور اولاد شادی کے بغیر نہیں ہوتی، تو اس نے شادی کی ہوگی. اور بعض روایات میں ہے، ادھر ادھر کی روایات میں، ابلیس کے باپ کا نام خبلیس ہے، ماں کا نام تبلیس ہے. یہ
وہ کہتے ہیں شیطان کی ایک ران میں ذکر ہے دوسرے میں فرج ہے تو اپنے ذکر کو اپنے فرج میں ڈالتا ہے. یہ سب یہ اسرائیلی روایات بھی نہیں ہے، بنائی ہوئی چیزیں ہیں. تو بہرحال اگر کوئی اشکال کرے کہ جب وہ فرشتوں میں شامل نہیں تھا تو اس کو حکم نہیں تھا، جب اس کو حکم نہیں تھا تو پھر اس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے اندر شامل تھا اگرچہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. جب فرشتوں کی جماعت کو حکم ہوا تو یہ فرشتوں کے اندر موجود تھا، اس کو بھی حکم تھا. اس لیے کہ اس کو طاؤوس الملائکہ کہتے تھے، بہت عبادت کرتا تھا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ دلالت النص ہے. جب فرشتوں کو حکم ہوا تو ابلیس اس کو بطریق اولا حکم ہوا. جب اعلیٰ کو حکم ہوتا ہے تو ادنا کو بطریق اولا حکم ہوتا ہے، سجدہ کرو. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اس کو مستقل حکم ہوا تھا، اس لیے فرماتے ہیں آپ نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے آپ کو حکم دیا. تو امرتک سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو مستقل اسپیشل آرڈر تھا. ابلیس کون ہے؟ ابو الجن ہے. مصنف نے اپنے شیخ کی تابعداری کی جو سورہ طٰہٰ میں انہوں نے لکھا ہے طٰہٰ میں کہ ابلیس ابو الجن ہے، تو مصنف نے بھی کہا ابو الجن ہے، ورنہ مصنف جانتے ہیں کہ ابلیس ابو الجن نہیں ہے. ابو الجن ہے مسٹر جان. وَأَنَا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ، یہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا. تو استثناء منقطع ہے. اگر استثناء متصل وہ ہے کہ ما قبل کے جنس میں سے ہو، اور استثناء متصل ہے اگر متصل کی تعریف یہ ہو کہ مستثنیٰ ما قبل میں داخل ہو اگرچہ جنس نہ ہو. ابا، اس نے سجدے سے انکار کیا. ابا کا مطلب امتنع من السجود، اشد الانکار، سخت انکار کیا. واستکبر، اور تکبر کیا. استکبار کا لفظ آیا، زبردستی تکبر کیا. تکبر کا لائق نہیں ہے اور زبردستی تکبر کیا. تکبر عنہ، تکبر کیا سجود سے. تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور التکبر قد یکون بحق کما ان اللہ هو المتکبر بحق، والاستکبار لا يكون بحق بل يكون بباطل، فهذا هو الفرق بين الاستکبار والتکبر. اور اس نے ناحق تکبر کیا اور کہا انا خیر منہ، میں حضرت آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میرے اندر روشنی ہے، میں روشنی سے پیدا ہوا ہوں. نار کے اندر روشنی ہے اور مٹی کے اندر روشنی نہیں ہے. نار کے اندر علو ہے اور مٹی کے اندر علو نہیں ہے. تو اس نے یہ دلیل پیش کی. اس کی دلیل غلط ہے، اس لیے کہ زمین میں تواضع ہے اور نار میں تکبر ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور تواضع مخلوق کی صفت ہے. اس لیے جو زمین سے پیدا ہے وہ بہتر ہے، اس لیے کہ زمین میں تواضع ہے. نمبر 2، زمین میں انبات ہے. زمین چیزوں کو اگاتی ہے اور نار چیزوں کو جلاتی ہے، اس لیے زمین بہتر ہے. نمبر 3، زمین کے اوپر مساجد ہے اور نار میں کوئی مسجد نہیں ہے. نمبر 4، زمین میں امانت ہے، چیز رکھے تو محفوظ ہے، اور نار کے اندر امانت نہیں ہے، خیانت ہے. نمبر 5، زمین کے اندر سکون اور اسکان ہے، لوگ رہتے ہیں. نار کے اندر لوگ نہیں رہتے. نمبر 5، سب زمین کے محتاج ہے، سب نار کے محتاج نہیں ہے. جنگل کے پرندے درندے نار کے محتاج نہیں ہیں، جنگل میں کوئی نار نہیں ہے اور وہ رہ رہے ہیں، زمین کے بغیر نہیں رہ سکتے. اس وجہ سے کہتے ہیں
کہ اگر نار کے الف کو جھکا دے اور نیچے کر دے تو نور بن جائے گا. واو میں تواضع ہے، نیچے ہے، نار میں تکبر ہے. تو یہ اس کی غلطی تھی، قیاس کیا اور قیاس میں بھی غلطی کی. اس نے اپنے آپ کو نار پر قیاس کیا. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنایا. اگر مٹی خراب بھی ہے تو اللہ نے خراب چیز سے اچھی چیز کو بنایا. نار میں اگر علو بھی ہے بالفرض تو اللہ تعالیٰ نے عالی چیز سے خراب چیز بنایا. اس میں یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں. اس نے تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا کافرین میں. اشکال، وہ تو کافر نہیں تھا. پہلے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ عبادت کرتا تھا. تو مصنف نے جواب دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالی، اللہ کے علم میں. اور دوسرا یہ ہے کہ کان بمعنی صار ہے، وصار من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے بن گیا. اور تیسرا یہ ہے کہ وکان من الکافرین اے من المنافقین، وہ منافق تھا. اوپر سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اندر سے اس کے اندر حسد بھرا ہوا تھا، سب سے حسد کرتا تھا. اب اس کا حسد ظاہر ہوا تو من الکافرین من المنافقین کے معنی میں ہو جائے گا. اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسجود، فرشتے ساجد، اور مسجود ساجد سے بہتر ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جمہور کے نزدیک بہتر ہے. حضرت آدم علیہ السلام اعلم اور فرشتے اعلم نہیں، اور اعلم اور عالم غیر عالم سے بہتر ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام بہتر ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے، شہوت کو دباتے ہیں. انسان شہوت کو دباتا ہے، یہ افضل ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں شہوت کو دبانے کے بغیر. رکاوٹ کے بغیر عبادت آسان ہے اور رکاوٹ کے ساتھ عبادت مشکل ہے. مشکل کام جو کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے فرشتے بہتر ہے. وغیرہ وغیرہ. یہ علم کلام کا مسئلہ ہے کہ فرشتے بہتر ہے یا انسان بہتر ہے، خواص البشر بہتر ہے یا خواص الملائکہ بہتر ہے. ایک طرف سے بہت ساری دلائل ہیں، دوسری جانب سے بہت ساری دلائل ہے اور دلائل کے جوابات ہیں. یہ علم کلام میں ہے، اور پہلے ہم یہاں قرآن کریم میں بھی بیان کرتے تھے، اب تو بیان نہیں کر سکتے، وقت بھی نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی رہے الجنت، جنت میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر پیدا کیا مٹی سے، پھر ان کو جنت میں لے گئے کہ اب آپ جنت میں رہیں. ان کی پیدائش کا قصہ، لے جانے کا قصہ مفسرین نے اسرائیلی روایات کی روشنی میں بیان کیا ہے، وہ تفاسیر میں پڑھ لیں. اے آدم علیہ السلام، اسکن اصل میں ہے وزوجکا، تو انت آیا، یہ تاکید ہے ضمیر مستتر کے لیے تاکہ اس پر عطف ہو جائے زوجکا. اس لیے کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ہو تو منفصل کے ساتھ تاکید ضروری ہے. الا ان یقع الفصل، ہاں اگر فصل واقع ہو جائے، درمیان میں کچھ اور کلمات آ جائے. تو ان کو بتایا کہ دیکھو ہم نے آپ کو پاس کیا، تو پاس کرنے کا ایک یہ ہے کہ آپ کی دستار بندی ہو گئی. دستار بندی ہو گئی، سب فرشتوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا اور آپ کو سجدہ کیا، اور سب نے آپ کو مقتدا بنایا. اب اس کے بعد جب آپ فارغ التحصیل ہو گئے
تو ہاؤٹن میں مسجد ہے، وہاں امامت اور مدرسہ چلانے کے لیے مولوی صاحب کو بھیجتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب مقتدا بن گئے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے ہاؤٹن پر بھیجا۔ کہاں؟ جنت میں۔ فرمایا آپ اور آپ کی بیوی رہیں جنت میں، اس لیے کہ آپ فارغ التحصیل ہو گئے تو آپ کو بہترین جگہ چاہیے، وہ جنت ہے۔ آپ کی بیوی حضرت حوا ہے بالمد، حوا نہیں ہے حوا، الف ممدودہ کے ساتھ کہتے ہیں ان کو حوا کہتے ہیں لأنها خلقت من ضلع حی، زندہ کی پسلی سے پیدا ہوئی، یا ان کو حوا کہتے ہیں لأنها ام کل حی، ہر زندہ کی ماں ہے انسانوں میں سے جو زندہ ہے، یا ان کو حوا کہتے حوا یحوی کے معنی احاطہ کرنا، اور بیوی شوہر پر احاطہ کرتی ہے اور بیوی شوہر کو اپنی جیب میں اپنی بوتل میں ڈالتی ہے اکثر، اس لیے اس کو حوا کہتے ہیں۔ اور ان کو پیدا کیا تھا من ضلع الایسر، ان کے بائیں پسلی سے پیدا کیا تھا۔ بھائی خلقکم من نفس واحدۃ، سب پیدا ہے ایک نفس سے۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے ہیں وہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، من نفس واحدۃ ہے۔ استوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقن من ضلع ایسر، عورتوں کے ساتھ گزارا کرو اس لیے کہ وہ بائیں پسلی سے پیدا ہے۔ من کا مطلب پیدا ہوئے ہیں، اگرچہ بعض لوگ اس کا عجیب دوسرا ترجمہ کرتے ہیں جس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ھذا شیء، حیض کے بارے میں، ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، حیض کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بنات پر رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت حوا بھی حضرت آدم کی فرع تھی، یعنی پسلی سے پیدا ہوئی، بنات کے معنی فروع۔ تو ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ اور ماڈرن لوگ کہتے ہیں، ماڈرن فیشنیبل لوگ، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ بقیہ مٹی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن قرآن و حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے۔ جنت میں رہے اور وہاں سے کھائیے، اکلن رغدن، فراخی والا کھانا، لا حجر فیہ، جس میں ممانعت نہیں، جہاں چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جاؤ تو ظالم بن جاؤ گے۔